بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کی زخموں کی تکلیف سے ایسے تڑپتا رہتا تھا جیسے پانی کے بغیر مچھلی۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے کر کے اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیا گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس توشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنی نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، اس نے تیز دھار آلے کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفنا آئے۔ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں پتھر مارتے تھے۔ اکثر وہاں اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ اب وہاں شیشہ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور کانچ کو گلانے کی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ قبر تھی وہاں بنی ہوئی ہے۔ گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ نصیحت چینل کے ناظرین، اندازہ کیجئے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی اور جہنم کی آگ کے مستحق ہوتے ہیں۔ یقیناً جب تک زمین و آسمان کا وجود رہے گا، واقعہ کربلا عاشقان صحابہ و اہل بیت کو صبر و تحمل، ایثار و قربانی اور گلشن اسلام کی آبیاری کا درس و پیغام دیتا رہے گا۔ جفاکار اور ستم شیار یزیدیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا، یقیناً تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ باوجود یہ کہ گھر کا گھر سب لٹ گیا، کئی بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہاشمی جوان مسلم بن عقیل اور اولاد عقیل فرزندان علی و شہزادگان حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یزیدی لشکر کے زہریلے تیر اور تلوار اور نیزوں سے چھلنی ہو کر وقفے وقفے سے نواسہ رسول کے قدموں پر نثار ہوتے رہے۔
یزیدیوں کی بے مروتی اور بے غیرتی کا عالم یہ تھا کہ دودھ پیتا ننھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت پیاس سے تڑپتا رہا، بالآخر تیر کا شکار ہو کر شہادت سے سرفراز ہوا۔ الغرض گمراہیت کے علمبرداروں نے چمن زہرا کے ہرے بھرے بوستان کو دن دہاڑے برباد کر کے رکھ دیا، مگر قربان جائیے میدان جنگ کے بہادر شاہ سواروں، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے روشن تاروں اور گلشن فاطمہ کے جگر پاروں کی ہمت اور صبر و استقلال پر کہ اس قدر دل سوز مصائب اور آلام میں مسلسل 3 دن بھوک و پیاس برداشت کر کے بھی صبر و استقامت کے ساتھ باطل کے خلاف ڈٹے رہے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، کیونکہ یہ ایک آزمائش تھی اور اللہ والوں کی ہمیشہ سے یہ شان رہی ہے کہ آزمائشوں میں صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی اسیران و شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صدقے مصیبتوں پر صبر کرنے اور ایسے مواقع پر شکوہ و شکایت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔